امریکہ کی ایک پاورفل کنٹری کا 1/3 33% اسٹیل پروڈیوس کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام اینڈریو کارنگی تھا. اور وہ کتنا رچ تھا اس کی پوری ایک داستان ہے. لیکن اینڈریو کارنگی تک جب نیپولین ہل جو کہ ایک صحافی ہے وہ جاتا ہے, ٹرننگ مومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اینڈریو کارنگی اس کو ایک بات کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک اسائنمنٹ دے سکتا ہوں اور وہ اسائنمنٹ سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے. اس نے کہا جی کیا اسائنمنٹ؟ اس نے کہا جی دیکھو میں کامیاب ہوں, میرا سرکل ہے دوستوں کا وہ بھی سارے کامیاب ہیں اور وہ سینکڑوں میں لوگ ہیں, تو اگر تم کہو تو میں اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے تمہیں دیتا ہوں اور تم سب کو جا کے ملو اور جس طرح میرا تم نے انٹرویو لیا ہے دنیا کے کامیاب اور خوشحال لوگوں کے انٹرویو لو تم, تاکہ تمہیں وہ میکانزم پتہ لگے کہ یہ ترقی کیوں کرتے ہیں اور بڑی تعداد ترقی کیوں نہیں کرتے. اس نے کہا ڈن. اس نے کہا لیکن ایک کنڈیشن ہے. اس بلینئر نے صحافی کو, نیپولین ہل کو یہ بات کہی, کنڈیشن یہ کہ اس کی کوئی سیلری نہیں ہے, اس کی تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی, یہ تم نے کرنا ہے کرو اپنے پیشن سے, اگر نہیں کرنا. اس نے کہا ڈن. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے ابھی تک کی. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں نے دو باتیں ایسی کی جس میں سبق تھا. ایک, اس نے کہا میں کامیاب ہوں, میرا سرکل بھی کامیاب ہے. جو خود کامیاب ہوتا ہے اس کے ارد گرد بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں. یا ناکام لوگ ٹکتے نہیں ہیں, یا ناکام لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ جیسے الیکٹران ہم کہتے ہیں انرجی کے آربٹس میں ہوتا ہے, ایسے لائف میں بھی آربٹس بنے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کی انرجی لو ہوتی ہے. میں کہیں میرے پاس کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ آتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں جی آپ بندے بڑے اچھے ہیں لیکن انرجی نیگیٹو ہے آپ کی. ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ نہیں جو بندہ منفی ہے اس کی انرجی نیگیٹو ہوتی, نہیں. بعض اوقات اچھا بندہ ہوتا ہے اس کی انرجی جو ہے وہ نیگیٹو ہوئی ہوتی ہے. نیگیٹو انرجی کا مطلب کیا, سائن کیا ہے اس کا؟ بندہ منفی زیادہ سوچتا ہے, بندہ ججمنٹل زیادہ ہوا ہوتا ہے, بندہ خود سے گمان کرنے لگ پڑتا ہے. گمان, بدگمانی کا مطلب ہے خود سے سوال اٹھانا, خود ہی سے جواب پیدا کر دینا, اور امید کا پہلو کم ہوا ہوتا ہے. یہ سائن ہوتا ہے کسی کے بھی نیگیٹو ہونے کا. کیسے پتہ لگتا ہے؟ میں بڑا سادہ سا کلیہ بتاتا ہوں تاکہ ٹاپک کی طرف واپس آؤں. کسی کی کنورزیشن چپ کر کے سنیے, اگر اس میں گلا شکوہ شکایت زیادہ ہے وہ نیگیٹو ہے. نمبر 2, اگر اس کے پاس کمپلینز ہیں صرف اور اس کے اندر فیلنگ ہے وائی می, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ سائن ہے اس کی انرجی کیا ہوئی ہے, نیگیٹو. اگلا سائن کیا, وہ زندگی کے ہر پہلو کو مثبت نہیں منفی اینگل سے دیکھتا, وہ چیلنج کو نیگیٹو لیتا ہے. وہ اگر کوئی اس کی غلطی اسے بتا دے اسے نفرت کرنے لگ پڑتا ہے, اس کو دشمن بنا لیتا ہے. وہ فیڈ بیک کو مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایگو بڑی خطرناک چیز ہے, وہ نیگیٹو انرجی کر دیتی ہے. تو میں اکثر لوگ آتے ہیں, اس نے کہا بھائی میں کامیاب ہوں, میرے ارد گرد بھی کیا ہیں کامیاب لوگ, میں تمہیں لیٹر لے. اب ذرا کامیاب لوگوں کے میں 2-3 نام لے لوں جو خط اس کو ملے اور پھر فیوچر میں خبر نہیں تھی کہ کتاب دنیا میں آنی ہے اور جو دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہونی ہے اور اس کتاب سے کتنی دنیا مستفید ہونی ہے. تو اس میں نام مثال لے لیجیے. ایک ایڈیسن, بڑا نام ہے, 1249 ایجادات صرف ایڈیسن کی ہیں. مثلا برج سٹون, آپ ٹائر پہ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے برج سٹون. یہ بڑے بڑے اس وقت کے جو نام تھے نا وہ سارے اس کے فرینڈ سرکل میں تھے. اینڈریو کارنگی. سو نیپولین ہل نے ریسرچ شروع کی, کئی سال 2 دہائیوں سے زیادہ کا ٹائم لگا, اور وہ ریسرچ پبلک میں گئی کتاب کی شکل میں. اس کتاب کا نام سکسیس سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ کے شعبے کا ہر بندہ اس کتاب کو جانتا ہے. اس کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. تھنک اینڈ گرو رچ, ون آف دی فنٹاسٹک بک. میں صرف ایک جملہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, اس کتاب کا ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں, صرف اس کے لیے میری 10 منٹ درکار تھے. نیپولین ہل کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کر کے دیکھا لوگوں کو کام نہیں مارتا, لوگوں کو وری مار دیتی ہے. دونوں ڈبلیو سے, یعنی اگر ان کا کمپیرزن کیا جائے کہ زیادہ دنیا میں لوگ مرے مینز کہ تھکے ہارے ٹوٹ گئے, وہ کام کر کے تھکے ہارے ہیں یا وری سے, تو پتہ لگا اتنا کام نے انہیں کھجل نہیں کیا جتنا وری نے کیا. اب وری کا مطلب کیا ہے؟ وری کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں, اس ورڈ کو ہم تھوڑا سا ڈی کوڈ کریں تو یہ ایک ذہنی حالت کا نام ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ, ذہن کی ایک حالت کا نام ہے وری. وری کی حالت میں سب سے زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے نا, یا سب سے زیادہ ختم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ, اعتماد. کس پہ؟ خود پہ. اور کس پہ؟ ایک سسٹم جو کائنات کا اللہ نے بنایا اس پہ. اور کس پہ؟ اس کی رحمت پہ. جب آپ کا وہ ٹرسٹ نیچے جاتا ہے تو آپ کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے, میں نے صرف
وری کا ایک اسپیکٹ صرف بتایا ہے میں نے. وری کو ابھی تک صرف اگر کیا ہے تو میں نے وری کو کنڈیشن صرف کس کے ساتھ کیا ہے, از اباؤٹ دی لیک آف ٹرسٹ, صرف میں نے اس کے ساتھ ابھی جوڑا ہے. میں ڈی کوڈ کروں تو صرف وری پہ 2 گھنٹے بول لوں گا, لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذہن کی وہ حالت جس میں آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوتا خود پہ, کائنات کے نظام پہ اور رب کی رحمت پہ, وہ ذہنی حالت ہے وری. اس میں ذہن خود سے کام کرتا ہے. یہ وہ سوچے گا جو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ وہ فکر مندی پالے گا جو فکر مندی ہمیں پالنی نہیں چاہیے, یہ ان چیزوں کو پرسیو کرے گا, فالو کرے گا جس کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی بڑا سادہ سا فلسفہ اس کو سمجھانے کے لیے میاں محمد بخش صاحب کے شعر کا ایک مصرع, مالی دا کم پانی دینا بار بار مشکاں پاوے, دیٹس آل. یہ وری کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے پوری کوشش کرنا اور باقی کیا کرنا, اللہ پہ چھوڑ دینا. اس نے کہا جی وری ہے نا وہ ورک سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے, لیکن جن کا ورک ڈومیننٹ ہوتا ہے اور وری کی پرواہ نہیں کرتے وہ آخرکار کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ نیپولین ہل کا کلیئر ایک فلسفہ ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے, آپ سب کے سب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک بندہ اگر وری میں رہتا ہے تو وہ ایسا ہی رہے گا, بدلا جا سکتا ہے انسان کو. ہم سب کے سب گناہ ہیں, توبہ کریں اللہ بخش دیتا. ہم سب غلطی کو سمجھیں, ٹھیک کریں, رینیو ہو کے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہم سب کچھ بھی جو لرن نہیں کیا وہ لرن کر لیں, ایک نیا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کی لائف کا. سو میرا آپ کو یہ آج مختصر سی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری وریز جو ہیں, وری کی ایک اور بھی ریزن ہوتی ہے لیک آف ٹرسٹ کے بعد, وہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. وہ ہے انسرٹنٹی, مستقبل کا خوف, مستقبل کا نا پتہ ہونا. میں سادہ سا مستقبل کو دیکھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. یار جو کچھ بھی کر رہے ہو اگر نیت اچھی ہے تو مستقبل اچھا. کیا بولا, نیت اچھی ہے مستقبل. اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو, یہ تعلیم ممکن میں آ گئے ہو, یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہو, محنت کر رہے ہو, اسٹرگل کر رہے ہو, کوئی 2-4 بچے ٹیوشنز بھی پڑھا رہے ہوں گے, بھائی نیت اچھی ہے نا تو مستقبل اچھا ہی ہوگا. اگر اچھا ہوگا تو پھر بھائی ساری جان مارو اپنے کام پہ, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک اور ریسرچ آپ کو بتا دوں, اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ, ڈیل کارنیگی رائٹر کا نام ہے. اس کا جملہ ہے, دنیا کی 98% پریشانیاں حقیقت میں کنورٹ نہیں ہوتی. ہمارے 98% مفروضوں نے حقیقت کا روپ دھارنا ہی نہیں ہوتا, وہ نہیں دھارنا چاہ رہے ہوتے. مفروضوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. لیکن ایک نئی بات سن لیجئے گا, کیونکہ ہم گمان ایسا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ چاہ ہی رہا ہے یار میں تے کامیاب نہیں ہونا پاویں, میں کچھ بھی کر لوں, اس ملک وچ کوئی ترقی دا موقع نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں ترقی کی ڈیفینیشن یا ترقی کے مواقع کی ڈیفینیشن سب سے آسان ہی ہے, جہاں پہ پرابلم زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں. ہر شعبے میں ہی ضرورت ہے نا, ہر شعبے میں. آپ دنیا کا کوئی پروفیشن جو پاکستان میں موجود ہے ذرا دیکھیے گا, اس میں کوالٹی کے لوگ کتنے ہیں ہی نہیں, آٹے میں نمک کے برابر. سو آپ آج سے اپنی وری کو چھوڑو, ورک کرنا شروع. اپنے 2 دائرے ہم بناتے ہیں نا سمجھانے کے لیے, زندگی کے 2 دائرے ہیں, ایک آپ کے ورک کا دائرہ ہے اور ایک آپ کی پریشانیوں کا دائرہ ہے. آپ صرف اس کو فوکس کر لیں, یار میں نے جو کرنا ہے نا میں نے اس پہ زور لگا کے کرنا ہے. اللہ نے میری نیت دیکھنی ہے, اللہ نے میری کوشش دیکھنی ہے, نتیجہ میرے رب کو پتہ ہے. یہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا, بھائی وقت آنا ہر چیز نہیں ہو جانا ہے. نہیں سمجھ آئی. وہ ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک بندہ گیا, اس نے جا کہا جی میں اپنی شادی کے لیے بڑا پریشان ہوں. ان کا یار پتر تیرے ابا جی دی ہو گئی سی نا, تیری بیبے دی ہو گئی سی نا, تیری بھی ہو جانی ہے. یہ ہمیں ہر چیز کی نا فکریں اور پریشانیوں کا ہم نے بوجھ ادھر رکھا ہوتا ہے, اور پنجابی میں کہتے ہیں کبے ہو جاتے ہیں اپنی فکروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, تو مہربانی فرما کے اپنے صرف ورک پہ, ایریا آف انفلوئنس پہ جو کر سکتے ہیں اس پہ فوکس کریں, باقی اللہ پہ چھوڑیں. اور بلکہ وہ پرانی میری ویڈیو تھی, میں نے کسی ہمارے ایک صوفی درویش تھے مجھے ملتے تھے, ان سے میں نے سیکھا کہ رات سونے سے پہلے ساری پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دینی چاہیے. یا باری تعالیٰ مہربانی فرما, میں نے جوگا نہیں گا, میں بے بس ہوں, یہ میری پریشانیاں فکریں تو سنبھال, تو رب ہے کائنات کا, میں اس قابل نہیں ہوں. جیسے ماں کی گود میں بچہ آ جاتا ہے اور سکون ہو جاتا ہے. فکریں چھوڑ کے آپ سکون سے اپنی نیند کو انجوائے کرو. کام کرتے وقت ٹکا کے محنت کرو, جو کوئی کام پکڑ لو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں بالکل بھی پیچھے نہ ہٹو. ٹھیک ہے جی, میری آپ کے لیے جی بیسٹ وشز ہیں. اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے.